نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ سیاح لامکان ماہ خوباں شاہ حسینہ عرشوں کے راہی حبیب الہی آمینہ کے لال امت کے غم گسار حسنین کے نانا سیدہ کے بابا نبیوں کے تاجدار انسانیت کے محسن دانائے شبل ختم الرسل مولائے الہادی برحق نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم راحت انس و جاں مون سے دل شکستگاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے بہت ہی پیارے بابرکات فیوزات سے مالا مال لمحات میں یہ ناچیز اور آپ سب اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہیں. خلوص دل سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حقیر سی حاضری کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. مختصر سی گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ معراج سے ہے.
بلا تمہید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ہر پیغمبر کو خدا نے معجزے عطا کیے۔ بے شک بے شک۔ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جسے خدا چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اور رسول محنت سے نہیں بنتا، اللہ اللہ۔ ولی محنت سے بنتا ہے، عبادت سے بنتا ہے، ذکر سے بنتا ہے، وظائف سے بنتا ہے، لیکن نبی اللہ کی رحمت سے، اس کے انتخاب سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرماتا ہے۔ مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے، رسالت عطا کرتا ہے۔ نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی احترام والا، ہر نبی محترم، ہر نبی معظم، ہر نبی محتشم، لیکن جو شان رب سونے نے آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہر نبی شان والا، سبحان اللہ۔ اس طرح انسان کے عقیدے میں نکھار آتا ہے، ہر نبی شان والا، ہر نبی احترام والا، ہر نبی کو توجہ، ہر نبی کو خدا نے معجزے عطا کیے۔ کسی ایک پیغمبر کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 5 معجزے، کسی کو 7 معجزے، کسی کو 11 معجزے، کسی کو 50 معجزے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے اور آپ کے نبی کی، کیا شان ہے حسنین کے نانا کی، کیا شان ہے سیدہ کے بابا کی، کیا شان ہے رحمت عالم کی، کیا شان ہے خدا کے آخری پیغمبر کی۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے پیارے مصطفیٰ، ہر کسی کو میں نے معجزہ دے کر بھیجا ہے، تجھے معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا، بات سمجھ آئی؟ ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا اور کملی والے کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کو معجزہ ملا وہ گنا چنا ملا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ کوڑ کا مریض ہوتے آتا، دم کرتے ٹھیک ہو جاتا، مردے کو نگاہ کرتے زندہ ہو جاتا، مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک لگاتے، پرندہ اڑ جاتا، امتی ملنے کے لیے آتا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا، آپ بتا دیتے کہ تو کھا کر کیا آیا ہے، گھر بچا کر کیا آیا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا کیے، گنے ہوئے معجزے۔ کوڑ کا مریض آتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے ہیں، کوڑ کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کر، پرندہ بنا کر پھونک لگاتے ہیں، پرندہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے یہ شان عطا کی ہے، انسان سامنے کھڑا ہے، کھانا اس کا پیٹ کے اندر ہے، آپ بتا دیتے آج تو نے یہ کھایا ہے۔ صرف یہ نہیں بتا دیتے، یہ بھی بتا دیتے گھر میں یہ رکھ کر آیا۔ چند معجزے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا کہ میرے پیغمبر کو میں نے یہ معجزہ دیا کہ وہ ہاتھ بغل میں ڈالتے، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے، ہاتھ روشن ہو جاتا، ہاتھ روشنی دینے لگتا۔
असा पकड़ते और फेंकते, लकड़ का आसा, लकड़ का डंडा, असा पकड़ते, उसको फेंकते, वो सांप बन जाता। कुरान ने जिक्र किया आपका असा सांप बना, आपका हाथ यदे बैजा, यद कहते हैं हाथ को, बैजा कहते हैं सफेद को, यदे बैजा ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूदा यदे बैजा, हाथ सफेद हो जाता, ऐसे बगल में डालते, हाथ निकालते, हाथ सफेद हो जाता, लकड़ का असा फेंकते, सांप बन जाता। छोटा सा असा था, बड़े से बड़े दरख्त की तरफ करते, पत्ते उतार लेते। खुदा ने मोजज़ा अता किया, बड़े बड़े मोजज़े खुदा ने अता किए, लेकिन गिने चुने। जब बारी आई मेरे और आपके नबी की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई रहमत आलम की, फरमाया तुझे गिने चुने मोजज़े देकर नहीं भेजूंगा, सर से लेकर पांव तक तेरी एक एक अदा को मोजज़ा बना दूंगा। तू जिधर इशारा करेगा, जब इशारा करेगा, जो बोलेगा तो मोजज़ा, देखेगा तो मोजज़ा, चलेगा मोजज़ा, कलाम करेगा तो मोजज़ा। कमली वाले तेरी हर अदा को मोजज़ा, तेरी अता को मोजज़ा, तेरी वफा को मोजज़ा, तेरे हाल को मोजज़ा, तेरे काल को मोजज़ा, तेरी गुफ्तो शदीद को मोजज़ा। ऐ प्यारे मुस्तफा, सर से लेकर पांव तक मैंने तुझे मोजज़ा बना दिया है, इसलिए कि तू मेरा आखिरी रसूल है। मैंने कोई चीज काम नहीं देनी। इन्ना आतैना कल कौसर, जो देना है बेहदो हिसाब अदा करना। हर नबी मोजज़ा लेकर है। नुक्ता समझेंगे ना तो फिर मैं आगे चलूंगा। हर नबी मोजज़ा, और मेरा और आपका नबी मोजज़ा कद जाअकुम। अल्लाह फरमाता है इस बात में कोई शक नहीं, कद जाअकुम, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारे पास आया बुरहानुन, मोजज़ा, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये हम जोशे किताबत में नहीं कहते, ये ना कि समझे कि जोशे किताबत में कहते हैं, ये ना समझे कि कोई सिर्फ मोहब्बत की वजह से कहते हैं, नहीं, हम कुरान की छाती से बात पढ़कर कहते हैं। कमली वाले को अल्लाह ने सर से लेकर पांव तक सरापा मोजज़ा बनाकर कायनात में भेजा। हुजूर के मोजज़ात की कोई हद नहीं। चलो मैं एक दो मोजज़े की तरफ एक एक इशारा करता हूँ, सिर्फ इशारा करता हूँ। आपने वहाँ सारे लाकर या जुबान लाकर उसकी तायीन करनी है। क्या हुजूर ने ऐसे देखा और उंगली से इशारा किया? कुरान नहीं बताता कि चांद जमीन पर गिरा है। हुजूर ने इशारा किया, चांद की तरफ देखा, हुजूर ने उंगली से इशारा किया, चांद जमीन पर गिरा है या नहीं गिरा? चांद दो टुकड़े हुआ है या नहीं हुआ? दो टुकड़े हुआ है, जमीन पर गिरा है। सिर्फ गिरा नहीं, जाकर जुड़ा है। जाकर गिरा भी है और जाकर जुड़ा भी है। ये मेरे सरकार का मोजज़ा है। सरकार ने थोड़े से पानी में हाथ डाला और उंगलियां निकाली, पांचों उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। ये सरकार का मोजज़ा, ये सरकार का मोजज़ा है। एक प्याला दूध है, 70 पीने वाले हैं, प्याला भरे का भरा रह जाता है, 70 के 70 पी जाते हैं। सरकार का मोजज़ा है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ तवज्जो करें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा ने कमली वाले को बड़े मोजज़ात अता किए, बेहद बेहिसाब, बड़ी बड़ी शान वाले मोजज़े अता किए, बड़े बड़े उरूज वाले, कमाल वाले, शान वाले, इज्जत वाले, अजमत वाले मोजज़े अता किए। लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा जो अल्लाह ने कमली वाले को अता किया वो कुरान मजीद है। अगर हुजूर के मोजज़ात की फरिश्त बनाई जाए
توجہ ہے جی اگر حضور کے معجزوں کی فہرست بنائی جائے تو پہلے نمبر پر جو معجزہ آئے گا اس کا نام قرآن مجید. سبحان اللہ. کون سا معجزہ ہے پہلے نمبر پر؟ سب سے زیادہ شان والا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید. حضور کو جتنے معجزے حضور سے ظاہر ہوئے ہیں نا، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں گے تو میں آگے چلوں گا. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے اور نکلا دہن مصطفیٰ سے. اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کا ہے لیکن نکلا ہے حضور کے منہ سے. سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ. اور قرآن مجید کے بعد جو بڑا معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے. قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے. قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر شان کے لحاظ سے، عزت و عظمت کے لحاظ سے جو معجزہ ہے نا، اسے کہتے ہیں معراج النبی. حضور کا معراج، حضور کی سیر، یہ دوسرا بڑا معجزہ ہے. قرآن مجید نے اس معجزے کو 2 جگہ پر بیان کیا ہے. توجہ ہے؟ یعنی آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حضور کی اس معجزے کا قرآن میں ذکر ہے. تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو 2 جگہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. کتنی جگہ پر بیان کیا ہے؟ کتنی جگہ پر؟ 2 جگہ. ایک 15واں پارہ سبحان اللہ. سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15. اتنا تو یاد ہونا چاہیے. جناب 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، کم از کم جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ چلو یہ آیت نہ ہی یاد ہو، اتنا تو یاد ہو کہ کس کس پارے میں رب تعالیٰ نے کملی والے کی معراج کو بیان کیا. پارہ نمبر 15. سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء بھی اسے کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. 2 نام مشہور ہیں اس کے. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے، جسے زمینی معراج کہتے ہیں، مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک. توجہ، مسجد حرام، مسجد حرام ہے مکہ میں. کیا بات ہے حضور کی سیر کی. ہماری سیر گھر سے شروع ہوتی ہے، گھر سے گھر تک ہوتی ہے. آمینہ کے لال کی سیر مسجد سے مسجد تک ہو رہی ہے. زمینی سیر، زمینی سیر. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں مکہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک اس سیر کو اللہ نے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، جو آیت اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ بندہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. پاک ہے اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. یعنی ایک جگہ کون سی ہے قرآن مجید کی؟ 15واں پارہ سورہ. اتنے سے لفظ کہنے میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں نا، لیکن فائدہ ضرور ہوگا. اگر مسئلہ نہیں تو فائدہ ضرور ہوگا. یہ جمعہ پڑھنے کا جو مطلب ہوتا ہے نا، یہ وقت گزارا نہیں ہوتا.
یہ کلاس ہوتی ہے. نبی پاک نے اور اللہ نے ویسے نہیں رکھا کہ جمعے کے دن لوگ اکٹھے ہوئے اور ان کو خطبہ دیا جائے, سمجھایا جائے. یہ سیکھنے کا ایک موقع ہوتا ہے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل. سبحان اللہ دیا سراب عبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی. کیا کروائی؟ سیر شروع کدھر سے ہو رہی ہے؟ مسجد سے. اور جا کدھر رہی ہے؟ پتہ چلا ہم اور ہیں وہ اور ہیں, ہمارے کام اور ہیں ان کے کام, ہمارے طریقے اور ہیں ان کے طریقے. اللہ نے سیر کروائی. سیر کروانے والا کون ہے؟ اللہ. کرنے والا بندہ. یہاں پتے پر میں ایک جملہ عرض کر کے پھر مضمون کو آگے لے جاتا ہوں. بندے دو طرح کے توجہ. جب میں کہتا ہوں نا توجہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. اس ویل میرا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ چھڑ دیو, دیکھنا تکنا چھڑ دیو, میرے ہاتھ خیال کرو, اے مطلب ہوتا ہے توجہ. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندے. ایک قسم یہ ہے بندے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے. اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ رب انہیں کہتا ہے وہ میرا بندہ, وہ میرا. بات سمجھا؟ سیر کروانے والا پاک ہے اور وہ اللہ ہے. توجہ, سیر کروانے والا اللہ, اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پاک ہے, ہر عیب سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر نقص سے پاک, ہر عیب سے پاک, لا ریب. وہ خود لا ریب, اس کا کلام لا ریب, اس کا محبوب بے عیب. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, ہم نے جس کو سیر کروائی ہے وہ کہے یا نہ کہے میں تیرا بندہ ہوں, میں رب ہو کر کہتا ہوں کملی والا میرا بندہ. بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ دو. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, پہلی قسم جس میں ہم ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے بندے. لیکن وہ اپنی شان والے جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور رب کہتا ہے وہ میرا بندہ ہے. حضور سوئے ہوئے تھے نا, معراج کی شب حضور سوئے ہوئے تھے اور اللہ نے اپنا بندہ خاص کملی والے کو کہا ہے. علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی ہے. خاص اور عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, اور جو خوش نصیب جن کو اللہ کہتا ہے وہ میرا بندہ ہے, فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ فرق کیا ہونا چاہیے نا فرق. علامہ صاحب دانا آدمی تھے, عقل مند آدمی تھے, سیانے آدمی تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے. آپ فرماتے ہیں عبد دیگر, عبد دیگر, عبد کہتے ہیں بندے کو, عبد دیگر, اب تو ہو چیزیں دیگر. عبد دیگر, اب تو ہو چیزیں دیگر. جو آیت ہے نا 15ویں پارے کی, اس میں بے عبد ہی ہے نا, اے ہے نا چھوٹی, ادھر علامہ اقبال نے وہ استعمال کی ہے. عبد دیگر, اب تو ہو چیزیں دیگر. اقبال کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عبد, ایک ہوتا ہے عبد ہو,
ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے عبد دیگر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. وہ کہتے ہیں عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر. اقبال کہتے ہیں جو عبد ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور جو عبد ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. وہ اور ہوتا ہے. پھر آگے جا کر وضاحت کرتے ہیں کہ فرق کیا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں ایک جیسے نہیں ہوتے. عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبد ہو اور ہے. پھر آگے فرق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما سراپا انتظار کو منتظر. ایک وہ ہوتا ہے جو اڈیق میں ہوتا ہے، سبحان اللہ. اور ایک وہ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے اور اسے بلا لیا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو ما سراپا انتظار، ایک وہ ہوتا ہے جو اڈیق میں ہوتا ہے کہ باری آئے، بلاوا آئے، وہ جلوہ دکھائے، وہ کرم فرمائے، وہ مہربانی فرمائے. اور ایک وہ ہے کہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور 70,000 فرشتے آتے ہیں، جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، براق لے کر آتے ہیں کہ اٹھو آپ کو خدا بلا رہا ہے، اٹھو آپ کو خدا بلا رہا ہے. کہتے ہیں کہتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو اڈیق میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کا کو انتظار کرتا ہے. کہتے ہیں عبد وہ ہوتا ہے جو اڈیق میں ہوتا ہے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے اور ساری کائنات کا رب پیغام بھیج کر بلا دیتا ہے. وہ عبد ہوتا ہے، وہ عبد. سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. اللہ نے سیر کروائی، اللہ نے جو پاک ہے رات کے تھوڑے سے حصے، رات کے تھوڑے سے ساری رات کی سیر ہوئی، رات کے تھوڑے سے سیر دیکھو کہ ٹائم دیکھو. اللہ کہتا ہے تھوڑے سے، رات کے تھوڑے سے حصے میں. وہ حصہ کتنا ہے؟ توجہ، بستر گرم رہا. جہے بسترے تو حضور اٹھ کے گئے سن نا، وہ جڑا بندے دے سون نال گرم ہوندا ہے نا، بسترا گرم رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی. جہے وضو نال پانی کیتا سی وہ چلتا رہا. بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی اور پانی چلتا رہا. کملی والا مکے سے چل کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، ساتویں سے سدرۃ المنتہا. بیت المعمور لا مقام کی بلندیوں کو چھو کر آ گئے. ابھی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، اور خدا کی ساری کائنات اور خدا کو دیکھ کر کملی والے غور کریں میرے جملے پر. کنڈی ہل رہی تھی، بس بستر بولیا کرو، حضور دی شان وچ بولیا کرو. مینوں ڈاکٹر آخ دے تو نہیں بولنا، جس میں میں بہنا پہنا سوچتا رہنا آج احتیاط کراں گا، آج احتیاط کراں گا. جس میں گل حضور دی آؤندی تو پھر وہ گل بستر، کنڈی، پانی، اور کملی والا مکے سے اٹھا بیت المقدس، وہاں پہنچا. وہاں سے پہلے آسمان پر، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، لا مکان کی بلندیاں، سارا کچھ دیکھا. جملے پر غور کرنا، سارا کچھ دیکھا. جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھا، فرشتوں کا کعبہ بھی دیکھا، جبریل کا ٹھکانہ بھی دیکھا، نبی جہاں جہاں رہتے ہیں وہ جگہ بھی دیکھی.
सारा कुछ देखा और सारी कायनात को बनाने वाले को भी देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मेराजुन नबी, शान मेराजुन नबी। सारा कुछ देखा और सारा कुछ बनाने वाले खुदा को भी देखा। अगर सिर्फ देखना मेराज होती, अगर कोई लुत्फ लेना चाहता है तो मेरे जुमले पर गौर करें। अगर सिर्फ देखना मेराज होती तो देखा तो मूसा ने भी था। चीजों को देखना मेराज होती ना, देखा तो मूसा ने भी था। अगर देखना मेराज होती, खुद अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने इब्राहीम को ज़मीन व आसमान की निशानियां दिखाई। सिर्फ चीजें देखना मेराज नहीं, सिर्फ जन्नत और दोज़ख देखना मेराज नहीं, सिर्फ सिदरतुल मुंतहा देखना मेराज नहीं, सिर्फ बैतुल मामूर देखना मेराज नहीं, सिर्फ अर्शे खुदा को देखना मेराज नहीं, सारा कुछ बनाने वाले को देखना असल मेराज है। असल मेराज रब को देखना, रब को देखना, रब को देखना। सोने नाल तोलन वाला एक जुमला तुहाडी खिदमत च रखना। सोने नाल तोलन वाला एक मसला है इल्मे कलाम दा, लॉजिक दा, मंतक दा। डॉक्टर साहब बड़ी काबिल गौर बात, गल बड़ी वजनी है, लेकिन जिन्ना समझी उन्होंने मजा आए। एक होता है खुद देखना, एक होता है खुद देखना, एक होता है नबी का देखना। सुभान अल्लाह। उलमा ने इहदे ते बहस की, मेरा तवज्जो करो। उलमा ने इहदे ते बहस की है, गल की है, दलाइल दिते ने। एक चीज बंदा खुद वेखदा है, तवज्जो है जी। एक चीज बंदा अपनी अख नाल वेखदा है, एक चीज नबी वेखदा है ते सानू दसदा है। एक चीज असीं खुद वेखने आ अपनी अख नाल जिहड़ी खुदा ने दित्ती है, एक चीज हुजूर वेखदे ने, वो सानू वेख के दसदे। मसलन एक देखने वाले का कहा मान लिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया, मेरे मौला तुझे बिन देखे मान लिया। तुसी अल्लाह वेखिए नहीं, वेखिया किने? सरकार ने। मसला उलमा ने बहस की है, तां मैं तुहानूं आना ना भी जब इत्थे बहना होवे ना तो बड़े औखियां बहन होंदा, एवें नहीं बहन होंदा। एक बंदा अपनी अख नाल वेखदा है, एक हुजूर वेखदे ते फिर बंदियां नूं उम्मत नूं दसदे ने मैं ए वेखिया। आंदे ने भी किहड़ा वेखना अफजल है, अपनी अख दा वेखना अफजल है या जिहड़ा हुजूर ने वेख के दसिया वो अफजल है? उलमा फरमाते ने साडी अख भी धोखा खा सकती है, जिहड़ा कमली वाले ने वेख के दसिया वो ही अफजल। गल समझियो? ए जिहड़ा जुमला है ना, इहनूं उलमा ने इंज बयान कीता है। मैं तो तुहानूं उस्ताद होने के नाते नाल बड़े सादा जे अंदाज नाल दसिया है। एक वो गैब है जिहड़ा बंदा वेखदा है, एक वो है जिन्हों सरकार वेखदे। बंदा बेशक अपनी अख नाल वेखे, अपना वेखे अफजल नहीं, जो सरकार ने वेख्या ना ते दसिया असीं भावें उहनूं नहीं वेख सकते, अफजल वो ये जिहड़ा सरकार दी अख ने वेख्या है। इस वास्ते गौर करें, इस वास्ते मा ज़ागल बसर व मा तहा,
اللہ سورہ نجم وچ آخدا ہے کہ جدوں مینوں میرے محبوب نے ویکھیا جدوں ما ساغل بصر و ما کہا میں بڑی شریف جمعہ پڑھاਉਂਦਾ رہا بڑی دیر 16 والی مسجد وہ ایک بابا جی سن تے اس طرح معراج دا مضمون آ گیا تے میں اعلان کیتا میں آخیا بھائی اگلے جمعے میں دساں گا کہ حضور نے رب نوں کنج ویکھیا ٹھیک ہے وہ بابا جی سن فوت ہو گئے نے اللہ جنت نصیب کرے تے گلی وچ جمعہ پڑھ کے جس ویلے نکلے نا میری باں پھڑ کے اندروں گل سن 8 دن نہیں وہ نکلنے 10 کنج ویکھیا 8 دن نہیں میں کیا 8 دن کڈنے جی 8 دن کڈنے وہ آتے ہیں مینوں اس ویلے دی سوڑ پیندی پئی کہ دسے بھی کنج ویکھیا 8 دن میرے کولوں نہیں نکلنے 10 کس طرح ویکھیا میں جان کے میں کیا ماما جی میں جمعے ہی دسنا میں جمعے ہی دسنا ہے آخر لگے میں پھڑک جا مینوں پتہ لگے سرکار نے خدا نوں کنج ویکھیا میں کہا میں کی دسنا ہے میری کی مجال ہے رب خود دسیا ہے کہ کملی والے نے مینوں کنج ویکھیا تسی گل تے غور کرو نا جوڑی میں کہا میری کی مجال ہے کہ میں دساں نا میری کی مجال ہے کہ میں دساں بھی سرکار نے انج ویکھیا جنوں سرکار نے ویکھیا ہے نا وہ رب پیا دسدا ہے کملی والے نے قرآن وچ مینوں انج ویکھیا اللہ فرماتا ہے جدوں میرے محبوب نے مینوں ویکھیا توجہ محبوب ویکھے سبحان اللہ محبوب ویکھے مولانا ظفر علی خان کو پوچھا معراج کی مولانا ظفر علی خان انہاں کو کسے پوچھا معراج کی میں کدے وہ کہانیاں نہیں سنائیاں جمعے تے بھائی وہ کہانی جہی سناتے نے نا اپنا ایک انداز ہے ایک ذوق ہے تحقیق نال گل کری تھی مولانا ظفر علی کو کسی پوچھا دسو معراج کی ہے تسی بھی جمعے تے آئے ہو معراج دا مضمون سمجھنا تے چاہیے نا کہ معراج کی ہے انہاں آخیا وہ چٹکی جی گل سادہ جی گل معراج کی ہے انہاں آخیا میں جو کہ سمجھیا نا جیڑی مینوں سمجھ آئی ہے معراج کی ہے وہ یہ نہیں کر گل کہ حسن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان معراج النبی مولانا ظفر علی خان نے آخیا جی مینوں سمجھ آئی ہے وہ یہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ حسن کی مہمان ہویا عشق دا حسن مہمان ہویا عشق غور کیتی جی گل انہاں آخیا جڑا مینوں سمجھ آیا ہے نا وہ صاحب مولانا ظفر علی خان نے آخیا بھی جیڑی مینوں سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے وے حسن حسن اے مہمان بنیا ہے عشق دا ان ایمانداری نال گل دسو اے 2,500 مول نہیں مکا سکتے وہ جے پھکا ہوئے تے ساری گل سمجھ نہیں آ جاتی چلو ایک چھوٹا جہا نقطہ اس تو بعد پھر اتنے چل لیں بھولنا نہیں اتنے چلنے لاں گے انشاءاللہ میرا خیال گرو نانک بیٹھا سی سکھاں دا وڈیرا گرو نانک گل چھڑ گئی حضور دی معراج گل چھڑ گئی حضور دی بھائی جی حضور معراج تے گئے نے جی وہ دھیان کرو نا گل سمجھن واسطے کوئی کلشا محنت نہیں ہوتا اپنی ذرا بابا گرو نانک بیٹھا سی گل چھڑ گئی کملی والے دے معراج جس طرح مولانا ظفر علی خان نے بیان کیتا ہے نا کہ عشق دی بارگاہ جو حسن گیا ہے تے جملہ تے ایک ہی بندے نوں پور کر چھڑ دے نا جے سینس ہوئے تے
ساری داستان آدم چشتی نے گل کہی ہے نا، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات کہ تو حسن کائنات ہے یا کائنات حسن۔ آدم چشتی آندا ہے میں بڑا پڑھیا پر اجے تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ سونیا تو کائنات دا حسن ہے یا حسن کائنات ہے، کائنات دا حسن ہے یا حسن کائنات ہے۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات کہ تو حسن کائنات ہے یا کائنات حسن۔ تو گرو نانک بیٹھا سی سکھاں دا وڈیرا، سکھ مذہب دا بانی، تے گل چھڑ پئی حضور دے معراج دی، حضور دے معراج سے گل چھڑی نا جی یہ کنج ہو سکتا ہے، دھیان کرو، یہ کنج ہو سکتا ہے کہ بندہ جسم سمیت اٹھے مکیوں بیت المقدس جائے، پھر اینے کرے تے اینیاں ہواواں تے اینے لاکے تے اینیاں فضاواں، پھر لا مکان تے جی کنج ہو سکتا ہے۔ اے آج بھی غامدی جے بیٹھے چوڑا پہ مار دے، اور یہ کوئی مرزا ہے چٹا ان پڑھ اردو دے رسالے پڑھ کے تقریراں کردا ہے، اے نویں نسل او جی مرزے کول بڑا علم ہے۔ میں کہا تسی اے رسالے پڑھ کے بیان کرن نوں علم آکھدے ہو؟ جیڑے جیڑے بندے نے دین پڑھوں بغیر اے مائک سنبھالیا ہے، اے رسالے پڑھ کے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے مائک سنبھالیا نا، انہیں فتنہ تے فساد قوم کو تقسیم کیتا ہے۔ جن نے گوڈے ڈھا کے قرآن تے حدیث کسے استاد کو پڑھی ہے نا، انہیں دین دی خدمت کی، سبحان اللہ، انہیں دین دی ایتا حضور دی ایک حدیث بڑی لمبی ہو دے وچ ایک جگہ تے ایک فکرہ ہوندا ہے۔ حضور نے جس وقت قیامت دی نشانیاں بیان کیتیاں تے فرمایا ایک ویلا وہ بھی آوے گا قیامت دی نشانیاں بیان کر جاؤ۔ حضور نے گل دسی، فرمایا جس ویلے ہر پاسوں خطیب اٹھے گا، اٹ پٹیا خطیب، حضور نے فرمایا اے بھی قیامت دی نشانیاں وچوں ہے، جدا دل کرے گا چار سراں لا کے خطیب، جدا دل کرے گا پیسے استعمال کر کے سوشل میڈیا تے آ کے مشہوری تے شہرت۔ حضور نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے، جس ویلے خطیب زیادہ ہو جان دے تے قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی۔ اے غامدی ہے نا جیڑا پڑھے لکھے مڑے سن دے تے سانوں پیا اچھا جی گل صاحب وہ بیان دس، میں کہا کی بیان دس؟ وہ بیان جاندا سی، میں کہا جو کہ وہ آخدا ہے نا وہ ایمان دا بھی جنازہ ہے دین دا بھی جنازہ ہے، بالکل۔ اے وہ مرزا ہے انجینئر کچھ بڑی گل کردا ہے، میں کہا تانوں پتہ ہی نہیں گل کی ہوندی ہے۔ اس واسطے میں نوجوانوں کو پیغام داندا کہ جدوں بھی گل سننی ہوئے بھاویں موبائل تے سنو، یوٹیوب تے سنو، اے کسی بے استادے دی گل نہیں سننی چاہیے۔ بے شک بے شک بے استادے دی گل اونے کی تانوں دسنا ہے؟ کسی پیر مرشد والے دی استاد والے دی گل سنو، گل سنو گے پھر تانوں مسئلہ بھی آوے گا۔ ہزاراں عالم نے جڑے شیخ الحدیث نے جنہاں ساری زندگی حضور دا کلام پڑھیا تے پڑھایا، مرزے نو جاؤ میں ایک چھوٹا جا بالکل معمولی جا آخری درجے دا بندہ، مرزا 2 منٹ عربی زبان کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ جیڑا بندہ حضور دی زبان ہی نہیں پڑھدا وہ عالم ہو سکتا ہے؟ او غامدی نہ داڑھی نہ مچھ تے بہ کے آن لائن بھی نماز ہو جاتی ہے، کو گل کرنا مسیتی آن دی لوڑ ہی نہیں، امام آن لائن نماز پڑھائے ہو جاتی، اے دین ہے؟ یہ گمراہی اے جڑے اے موبائل کھول کے نا ادا جماعت پاس ڈائریکٹ واردار وہ کھول کے جناب اے جی غامدی صاحب تے سنو، میں کہا سی ایک ہی فیصلہ کیتا جڑا حضور دی حدیث دا انکار کرے وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ اے میں تواڈے تک گل پہنچا دیتی ہے، دو بندیاں کو بچنا تسی، اور مرزا خبیث تو بھی تے غامدی تو بھی۔ غامدی منکر حدیث،
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਬਰੇ ਤੰਗ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਕੁਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਜੇ ਸਮਝ, ਹੁਣ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵੀ ਕੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਫਿਰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਤ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰਾਜ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਪਾਰ ਜਾਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੇਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਜ ਨਾ ਕਹੋ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਾ ਐਨਕ ਨਹੀਂ, ਐਨਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਈ ਇੰਜ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੰਜ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਪਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੂਰ ਇਹ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੂਰ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਮੱਥ ਪਾਏ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ? ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਮਾਦ ਆਗਰ ਬਸਰ व माद तगा, कुरान की आयत 27 पारा सूरा नजम जी जी। अल्लाह आखदा है जिस वेले महबूब ने मैनू वेख्या, सुभान अल्लाह, महबूब ने मैनू वेख्या, महबूब वेखे आहा सुभान अल्लाह, ओ वेखे या ना वेखे, ओ वेखे या ना वेखे तार मुर्शिद दे मरी ते जे वेखे जे वेखे सरकार ने जिसे वेख्या ते रब ने उस वेणे नूं भी बयान किया, उस वेखण नूं भी बयान फरमाया माद आगर बसर व माद तगा। जिस वेले मेरे महबूब ने मैनू वेख्या ते अल्लाह खुद फरमांदा है ना मेरे महबूब दी अख मेरे तू हटी, ना मेरे महबूब दी अख मेरे तू हटी ते ना इधर उधर हुई। मेरे महबूब ने टिकटकी बन के मैनू वेख्या ते वेखण जिन्हों वेख्या वो पिया दसदा है कि महबूब ने इंज वेख्या। ते जे 14 सदियां बाद कोई जरीर उठे ते टीवी दी स्क्रीन ते बैठ के आके नहीं और 7 आसमानां तू पार भी गए ने, अर्श भी उन्हां वेख्या, जन्नत भी वेखी, दोज़ख भी वेखी, खुदा नहीं वेख्या। ते मैं कहा जिन्हों वेख्या वो भी आंदा माद आगर बसर व माद तगा। सोने की अख भी इंज इंज नहीं हुई, अख झमकी भी नहीं, सोने ने टिकटकी बन के अपने खुदा अपने खुदा समझ आई गल। दूजी जी मेराज है ना वो सूरा नजम च बयान हुई, दो जगह यह मजमून चलिया। एक सूरा बनी इसराइल 15वां पारा ते दूजा 27वां पारा ते सूरा नजम। सूरा बस छोड़े ना पवे दो मिनट फिर क्लोज कर लेंगे। कुरान च कितनी जगह हजूर दा मेराज बयान होया? 2 जगह। एडे पिछों आए नो नवाज कितनी जगह? 2 जगह कुरान में बयान होया। एक सूरा बनी इसराइल 15वां पारा, एक सूरा नजम ते 27वां पारा।
ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਾਜ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਮੱਕਿਓਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਜਮ 27 ਪਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਹੋਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਤਬਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 27 ਸਪਾਰੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਤੀਬ ਦੇ ਖੁਤਬੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਤੰਗੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 27 ਪਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਆਇਤ ਸੀ ਵਨ ਨਜਮੇ ਕਸਮੇ ਤਾਰੇ ਦੀ। ਕਸਮੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਕਸਮੇ ਤਾਰੇ ਦੀ। ਵਨ ਨਜਮੇ ਕਸਮੇ ਤਾਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਸਮੇ ਤਾਰੇ ਦੀ। ਤਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤਾਰਾ ਤੇ ਅਰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਦੰਦ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾਜਮਾ ਸਿੰਨੋ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜਮ ਤੇ ਵਨ ਨਜਮੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਸਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ। ਕੌਣ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਵਨ ਨਜਮੇ ਕਸਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਸਾदिक आप फरमाते ने होवा मुहम्मदुन, जिस वेले कमली वाला रब के सामने गया ना ते रब ने फरमाया वन नजमे कसम प्यारे तारे मुहम्मद, कसम प्यारे तारे। हजूर दी मेराज नूं अल्लाह ने दो जगह ते बयान किया ते 30 सहाबा ने, एक रवायत 34 सहाबा ने हजूर दी मेराज नूं बयान किया। ये एवं कोई किस्सा कहानी ते नहीं जी। अगले जुमे असी जिंदे रहे यार जिंदा सोबत बाकी ते गुफ्तगू का उन्वान है होगा कि रब अपने महबूबा ले अपने निज़ाम में तब्दीली के कर दे। ऐ जी कुंडी हिलदी रही, बिस्तर ते पानी चलदा, ये किंज रहिंदा है। एडी वड्डी सैर तो बाद भी अजे कुंडी पई हिलदी सी, बिस्तरा गरम सी ते पानी पिया चलदा सी। सरकार सारा कुछ वेख के भी आ गए ये किंज होता है। और यह भी गल मजे की सारा कुछ पुराने मजीद च तुहानूं दसांदे भी जदों रब दी मर्जी होवे ते इंज होंदा। जदों रब दी मर्जी होवे ते इंज हो जांदा। तुसीं भावें जेड़े वेले मर्जी आवे असीं गुफ्तगू शुरू कर लैणी इंज होंदा है। जे रब दी मौज होवे हो जांदा ते हो जांदा। ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਾਂਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਸਤਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
यार जिंदा बाकी बमा तो ठीक ही बिल्ला जिन्हें सुनना पढ़नी सुनना पढ़